الحمد لله بالعطية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ اس عالم رنگ و بو کے اندر جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ان میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ ایک بندہ مومن سے زیادہ افضل و اعلیٰ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ حفاظ کی صف میں اللہ تعالیٰ ایک عالم دین اس سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ علماء کی صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو اس سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ بنایا، اور صف اولیاء میں جو اقطاب ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے بھی زیادہ نوازا ہے۔ اقطاب سے زیادہ جو ابدال ہیں ان کا مقام و مرتبہ ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اس سے اوپر غوث کا مقام آتا ہے، غوث سے افضل و اعلیٰ غوث اعظم کی ذات ہے، اور اس سے افضل و اعلیٰ تبع تابعین کی جماعت کرام ہے۔ تبع تابعین سے افضل و اعلیٰ تابعین ہیں، اور ان سے افضل و اعلیٰ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ فتح مکہ کے بعد والے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے وہ صحابہ کرام کہ جو بدر میں شریک ہوئے وہ بقیہ صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور بدر والوں میں سے وہ 10 نفوس قدسیہ کہ نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی وہ اہل بدر میں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین بقیہ صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل و اعلیٰ افضل البشر بعد الانبیاء وہ ہستی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ٹوٹل 70 امتیں آئی ہیں، اور ان ساری امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ جس ہستی کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیے ہے وہ نبی کے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد صاحب ایک دن آپ کو بت خانے میں لے گئے، بچپن کا عالم تھا،
اور وہاں جا کر ایک بت کے سامنے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بت سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا۔ وہ بت تھا، کیا دیتا؟ پتھر اٹھا کے اس کو مار دیا اور وہ نیچے گر گیا۔ ابو قحافہ صدیق اکبر کو لے کر گھر آئے اور جناب صدیق اکبر کی والدہ سے کہنے لگے آج تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو اب پیدا ہو چکے ہیں، جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھے میں بت کے سامنے جھکنے لگتی تھی، مجھے جھکنے اس وقت بھی نہیں دیتے تھے، اب تو یہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی والدہ کہنے لگی کہ جب یہ میرا لال پیدا ہوا تھا مجھے غیبی ایک ندا آئی تھی، اے اللہ کی بندی تمہیں خوشخبری اور مبارک ہو، تمہیں اللہ نے ایک عتیق بیٹے سے نوازا ہے، ان کا نام اسمہ فی السماء صدیق محمد صاحب و رفیق، ایسا پیارا بیٹا کہ جن کا نام آسمانوں پہ صدیق ہوگا، مصطفیٰ کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کہ وہ صحابی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان کون لائے؟ بہت سارے اس میں اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں جناب حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں سے 2 لائے ہیں، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زید کا بھی نام ہے، حضرت جناب صدیق اکبر کا بھی نام ہے، لیکن حضرت امام ابو نعیم اپنا ایک قول ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی وہ ذات ہے، اللہ نے ان کو ہر جگہ مقام و مقدم اتنا رکھا ہے، ایمان لانے میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، صدیق اکبر وہ ذات ہے کہ جنہوں نے آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل النبوتی، حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کی غلامی میں اعلان نبوت سے بھی پہلے آ چکے تھے، لیکن ظاہری طور پر اعلان جب سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے پھر حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 2 پلڑے لگے ہوئے ہیں اور ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میرے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا گیا اور میرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا ایک پلڑے میں میری ساری امت کو رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر میرے یار صدیق کو رکھ دیا گیا، میرے یار صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ دیکھیے جی، آپ جانتے ہیں ہر شخص کو 3 چیزیں ہر ذی روح کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک اپنا وطن، ایک اپنا مال اور ایک اپنی جان۔ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کو پیاری لگتی ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر وہ ہستی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے وطن بھی قربان کیا ہے، جان اور مال بھی حضور پہ وار دیا ہے۔ ہجرت والی رات نبی علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کو اپنا ساتھی منتخب کیا، اور یہ انتخاب مصطفی بھی تھا اور خدائی بھی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلا دیا۔ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر معمور تھے، اور جناب صدیق اکبر وہ تھے کہ جو رب کی امانت کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور کی طرف چلے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اٹھا کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور غار ثور تک لے گئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر نے 7 میل اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، 7 میل اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ جب بندہ کندھے پہ کسی کو اٹھاتا ہے تو قدم کہاں لگتے ہیں؟ سینے پر۔ قدم کہاں لگتے ہیں؟ سینے پر۔ حضرت جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ
اگر صفائے مرہ پر آپ کے قدم لگتے ہیں، آپ وہاں دوڑ لگاتی ہیں جہاں حضرت ہاجرہ رب کی بندی کے قدم لگتے ہیں، اس کو رب اپنی نشانیاں کہتا ہے۔ 7 میل جس کے سینے پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، اس سینے کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اوپر چلے گئے۔ اب دیکھیے نا، یہاں نبی علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ سواری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے کندھوں پہ سواری کی۔ آج آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو گھوڑے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، اس کو جھوٹا بھی کھاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ گھوڑا کون سا گھوڑا ہے جس کی تم اتنی تعظیم کرتے ہو؟ کہنے لگے جی امام حسین رضی اللہ عنہ ہو، اس گھوڑے کی وہ گھوڑا ہے۔ جی وہ گھوڑا تو نہیں کہا، جی اس کی نسل سے ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، اگر جس گھوڑے پر اس کی نسل میں سے ہو، جس گھوڑے پر نواز رسول امام حسین سواری کرے، تم اس کی تعظیم کرتے ہو؟ جس پہ نواسہ بیٹھا اس کو چومتے ہو، جس پہ نانا مصطفیٰ سواری کرے اس کے بارے میں بک کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے پاس چلے گئے۔ جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیے، میں غار کے اندر چلتا ہوں، پرانی غار ہے، صاف کرتا۔ جناب صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا۔ پہلے غار کے اندر کون داخل ہوئے؟ جناب صدیق اکبر۔ اور حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دل میں بھی مصطفیٰ آئے، پہلے صدیق کو سینے میں بٹھاؤ، مصطفیٰ آ ہی جائیں گے۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت صدیق اکبر غار میں گئے، وہاں پہ سوراخ تھے متعدد، آپ نے ان سوراخوں کو بند کر دیا، بدن کے کپڑے بھی اتارے اور ان کو پھاڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ میرا ایمان کہتا ہے اس جناب صدیق اکبر کے پاس اگر کپڑا نہ ہوتا تو تن کے لوتھڑے اتار کر حضور کے لیے اس غار میں گاڑ دیتے۔ اب دیکھیے اس کے بعد نبی علیہ السلام سے عرض کیا، حضور تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کی خوشبو سونگھ کر وہ ایک عاشق بڑا پرانا سا غار میں سانپ بھی بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی خوشبو سونگھ کے وہ نکلنا چاہتا تھا، ایک سوراخ بچ گیا تھا، وہاں جناب صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدیق میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آقا میری جولی حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے سر مبارک جناب صدیق اکبر کی گود میں رکھا، اور اس وقت یہ گود عرش معلیٰ سے بھی افضل تھی۔ نبی علیہ السلام آرام فرمائے، اور اس کے بعد وہ جو سانپ تھا اس نے جناب صدیق اکبر کو ڈنگ مارا، اور آپ جانتے ہیں جب بندہ چھپ کے بیٹھا، فطرتی عادت یہ ہے کہ اچانک کوئی چیز لگ جائے بندہ ڈر جاتا ہے، اور ادھر سانپ نے ڈسا۔ صدیق اکبر محبت مصطفیٰ میں اتنے فنا تھے، جیسے ہی سانپ نے ڈسا صدیق اکبر نے پاؤں اور زیادہ دبا دیا تھا۔ اس کے بعد جب اس سانپ نے ڈنگ مارا، نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر جناب صدیق اکبر کے آنسو گرے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ما یبکیک یا ابا بکر، پیارے تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ نبی علیہ السلام کی محبت دیکھیے، جناب صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہنگامی حالت کے اندر بندہ ادب کے لہجے بھول جاتا ہے۔ مثال اس کے اندر اگر کرنٹ ہو اور آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، یہ نہیں کہیں گے، آپ کیا بولیں گے؟ کرنٹ ہے، کرنٹ ہے۔ اور جب بھی کہیں ہنگامی حالت ہوتی ہے وہاں القابات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مروجہ القابات چھوڑ کر مقصودی بات کی جاتی ہے۔ یہاں دیکھیے نبی علیہ السلام نے پوچھا، یار صدیق کیا ہوا؟ تو ادب دیکھیے، محبت دیکھیے صدیق اکبر کی، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لدغت فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان، یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ ادب کا لہجہ پھر بھی نہیں چھوڑا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک جناب صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا دیا۔ جناب صدیق اکبر کی ایڑی پہ وہی لعاب لگا تھا جو جناب حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں لگا تھا، وہاں آنکھوں میں لعاب مصطفیٰ کا ڈلا تھا، ادھر جناب صدیق اکبر کے پاؤں پہ وہی لعاب لگ رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ غار کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کالے سانپ نے ڈنگ مارا، غار کے اندر کالا ناگ صدیق کو ڈنگ مارتا رہا، اور آج بھی کالے ناگ صدیق کو ڈنگ مارتے ہیں۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے، غار کے اندر کالا ناگ صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وجہ کیا ہے کہ غار کے اندر صدیق کے ساتھ مصطفیٰ تھے، آج بھی کالے ناگ صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مزار کے اندر بھی صدیق کے ساتھ مصطفیٰ ہے۔ تکبیر، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے لعاب لگایا، زہر تو ختم ہو گیا، لیکن جناب صدیق اکبر کو پیاس لگ گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غار کے پچھلی طرف چلے جائیں، وہاں سے پانی پی لیں۔ اب دیکھیں نا، وہاں حضرت صدیق اکبر نے حضور کا فرمان سنا ہے، حالانکہ جانتے تھے ساری غار خود صاف کی ہے، پانی تو نہیں تھا، لیکن حضور فرمایا اب سرکار کے فرمان کے بعد سوچنا بھی ایمان کی یہ توہین ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا آرڈر سنا ہے، پیچھے چلے گئے، دیکھا تو وہاں ایک چشمہ جاری ہے۔ جناب صدیق اکبر نے پانی پیا، واپس آ گئے۔ میرے آقا فرمایا پانی پی لیا ہے؟ جی آقا پانی پی لیا۔ فرمایا صدیق جانتے ہیں یہ پانی کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے تو پینے سے غرض تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق جب تمہیں پیاس لگی تھی، پیاس کا تم نے اظہار کیا تھا، اور میرے کہنے پہ بغیر کسی چوں چلا کے تم چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا جبریل جنت سے ایک نہر کا کنیکشن اس غار کے ساتھ کر دیا جائے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب کے ہاں اتنا مقام ہے کہ میرے لیے جنت سے نہر جاری کر دی؟ تو سنیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میرے آقا فرمایا یا صدیق تیرا مقام اس سے بھی افضل والا ہے۔ فرمایا اے میرے یار صدیق اس بات کو ذہن میں رکھنا، اگر کوئی 70 نبیوں جتنی عبادت بھی لے آئے لیکن اس کے سینے میں تیرا بغض ہو، 70 نبیوں جتنی عبادت اس کے پلے میں ہو لیکن سینہ میں تیرا بغض ہو، جنت اس پہ حرام ہے، اس پہ جنت حرام ہے۔ 70 نبیوں جتنی عبادت بھی ہو لیکن اگر اس بدبخت کے سینے میں تیرا بغض ہو جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شان و عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور میرے یار صدیق و عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے اور میرے یار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بشریت کے لیے جو مٹی لگی تھی اس سے جو مٹی بچی سی، اس بچی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو تخلیق فرمایا۔ اب دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ جہاں بندہ دفن ہوتا ہے اس جگہ کی مٹی جو ہے بندے کو لگی ہوتی ہے، اس کے جسم کے اندر اس جگہ کی مٹی ہوتی ہے جہاں بندہ دفن ہوتا ہے، اور اسی طرح کی وہ مٹی جو ہے ہماری ناف کے اندر بھی چھڑک دی جاتی ہے۔ قبر کی مٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہم قبر کو بھول جاتے ہیں، بلکہ بھولے ہوئے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس تو اتنی مصروفیت ہے، مرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھیں کوئی لوگ کہاں مر رہا ہے، کوئی کہاں مر رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے بالکل مسجد کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، آپ دیکھ لیں لوگوں کے پاس میڈیا دیکھنے کے لیے، فضول گفتگو ہے، غیبت ہے، گلے ہیں، اس کے لیے بہت سارا وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے کبھی ہم ایسی بھی رات ہماری زندگی میں آنی چاہیے نا۔ اور دیکھیں ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں میں کوشش کیجیے گا قرآن کی تلاوت کا، بلکہ میرا ایک خواہش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، اس میں سے کوئی ایک ایسی رات بھی ہونی چاہیے کہ جو پوری رات ہم نے قرآن کی تلاوت کر کے گزاری ہو، کوئی ایسی رات بھی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے نا۔ تو دیکھیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور میرے یار ابو بکر و عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے. وہ کتنی مقدس مٹی. اب حضرت مولا مرتضیٰ نجف کے اندر مدفون ہے. حضرت مولا کائنات کو جو مٹی جسم میں لگی تھی وہ نجف کی تھی, اور حضرت ابو بکر و عمر کو جو مٹی لگی تھی گنبد خضرا کی مٹی تھی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب مجھے مکہ شہر کی قسم, مکہ کی قسمیں رب کھاتا ہے. یا اللہ قسمیں کیوں کھائی ہے؟ یہاں تیرا گھر ہے, کہا نہیں. چاہے زمزم ہے, کہا نہیں. پھر قسمیں کیوں کھائی؟ رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب ایک وہ شہر ہے جس کی گلیوں نے تیری تلیوں کو چوما ہے, جس کی ہواؤں نے تیری سانسوں کی خوشبو کو سونگا ہے. میں اس لیے اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں. اب دیکھیں کہ وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے نالین پاک کو لگی, رب اس کی قسمیں کھاتا ہے. رب اس کا بیان قرآن میں بیان فرماتا ہے. وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے نالین پاک کو لگی وہ اتنی مقدس ہے, اور جو مٹی حضور کی بشریت سے بچی ہے جناب صدیق عمر کے جسم کو لگی ہے, اس مٹی کا عالم کیا ہوگا. دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 365 خصلتیں ہیں, 360 خصلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو شان و عظمت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کے اندر ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے. جس کو اپنا قرب سے نوازنا چاہتا ہو اور جس کو عظمت دینا چاہتا ہو اس میں سے ایک خصلت اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یار صدیق اکبر وہ ہے کہ جس کے اندر اچھی خصلتیں 360 کی 360 خصلتیں میرے یار صدیق اکبر کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختتام کی طرف لاتے ہوئے, اب دیکھیے کہ یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آج تک بھی میرے آقا السلام نے فرمایا کہ میرے یار صدیق اکبر کی محبت میرے ہر امتی پر واجب ہے. ہم اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کی یاد مناتے ہیں. اور میں مبارک دیتا ہوں کہ استاد گرامی مولانا طالب حسین مدنی حافظہ اللہ کو, یہ دیکھیں نام ہے طالب حسین, حسین کے طالب, امام حسین کی محبت اور فیضان کے طالب, بندہ حسینی ہے. کام کیا کر رہا ہے؟ تاجدار کانفرنس منا رہا ہے. یہ نشانی ہے مومن کی حضور کے غلام کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے تخت لگائے گا. سب سے پہلا تخت میرا ہوگا. میرے تخت کے ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تخت ہوگا. دونوں تختوں کے درمیان ایک کرسی ہوگی. ایک تخت پہ بیٹھنے والا رب کا حبیب ہوگا, دوسرے تخت پہ بیٹھنے والا رب کا خلیل ہوگا. جو درمیان میں کرسی رکھی ہوگی اس پہ بیٹھنے والا مصطفیٰ کا صدیق ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت عطا فرمائے. ہمیں ان لوگوں سے بھی بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کے بارے میں بک بک کرتے ہیں. آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر کراچی ہو یا اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں اور اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی اور کراچی میں بھی جناب صدیق اکبر کے بارے میں لوگوں نے بک بک کی. امام صاحب بھی فرماتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا, وہاں ایک امام مسجد تھا, اس نے دعا کے اندر جناب حضرات شیخین کے بارے میں نازیبہ لفظ بولے. اگلے سال میں گیا امام چینج تھا. میں نے پوچھا وہ پہلا امام کہاں گیا؟ انہوں نے کہا آؤ ہم دکھاتے ہیں. دکھایا کہاں ہے؟ ایک کمرے میں لے گئے, وہاں دیکھا ایک کتا باندھا ہوا تھا. جو حضرات شیخین کے بارے میں بک بک کرتا ہے اللہ اس کی شکل بھی تبدیل فرما دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. دیکھیں محرم آئے یا آگے پیچھے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں, ایک چاولوں کی پلیٹ کے لیے یا چائے کی پیالی کے لیے لوگ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو نبی علیہ السلام سے وفا کرنے والے, ساری زندگی سب کچھ جنہوں نے حضور کے لیے قربان کر دیا. یار جنہوں نے اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا ہر چیز سرکار کے لیے قربان کیا ہے,
کیا انہوں نے اہل بیت کے باغ کھانے تھے؟ یہ باتیں آج لوگوں کے دماغ میں بٹھائی جاتی ہیں اور ان کے بارے میں معاذ اللہ غلیظ لفظ بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کے سارے غلامان، سارے صحابہ اور اولیاء کی محبت ہم سب کے سینوں میں موزن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ